جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یونٹ نمبر 4 ہے ہمارا، اور اس کا آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم سسٹم ٹربل شوٹنگ کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں یا موبائل میں یا آپ کی مشین میں کوئی بھی چیز اگر مسئلہ کر جاتی ہے تو اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے۔ یہ سسٹم ٹربل شوٹنگ کے انڈر آتا ہے ساری چیز۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھے کچھ پوائنٹس، اور اسی سے آگے جو سا ہے ہم تھوڑا بہت سافٹ ویئر کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، تو آج جو سا ہے اس کو ہم ہارڈ ویئر کا جو سا پورشن ہے اس کو کور کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہارڈ ویئر میں آپ کے پاس سی پی یو کا کیس آ جاتا ہے، مانیٹر ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے، اسپیکرز ہیں، اس طرح کی چیزیں جو سی ہیں آپ کے ہارڈ ویئر بناتے ہیں کمپیوٹر کے۔ اگر ان میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو سا ہے کیبل ڈسکنیکشن ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جی کہ آپ کا جو سا پرنٹر ہے وہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اپنے دھیان سے آپ نے اس کی کیبل لگائی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ صحیح پراپر کنیکٹ نہیں ہوئی ہوتی، تو آپ کا پرنٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کے پیپر جو ہیں وہ پرنٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے پرنٹر کے اندر، پرنٹر کھول رہے ہوتے ہیں یا اس کا سافٹ ویئر چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سی کیبل ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں، یا تو لوز ہوگی یا ڈسکنیکٹ ہوگی، تو آپ اس کو پراپر طریقے سے دوبارہ وہاں پر جوڑو گے تو آپ کا پرنٹر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا زیادہ عام جو سا مسئلہ ہے وہ اوور ہیٹنگ کا ہے۔ اوور ہیٹنگ آپ کہتے ہو جی کہ ایک سی پی یو کے اندر جو سا وہ ایک پنکھا سا لگا ہوا ہوتا ہے، کمپیوٹر فین جو سا ہوتا ہے، وہ جو سا ہے وہ کام کرنا اکثر جو سا وہ چھوڑ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو سا وہ اوور ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اس انٹرنل جو سا اسٹرکچر ہے کمپیوٹر کا، اس کی اوور ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے اوور ہیٹنگ ہوگی نا تو وہ پھر آپ کا کمپیوٹر آہستہ آہستہ پہلے سلو ڈاؤن ہوگا اور پھر کام کرتے کرتے اچانک جو سا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو آپ اوور ہیٹنگ کہتے ہو۔ اور تیسرا آپ کے ساتھ پرابلم آتی ہے پیریفرل ڈیوائسز کی، اور پیریفرل ڈیوائسز آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کی بورڈ، مانیٹر، پرنٹر، ماؤس جو سا ہے، یہ آپ جب آپ سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو تو یہ آپ کی پیریفرل ڈیوائسز کی ایگزامپل ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیبل مینجمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی جو سا آپ کا ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا پہلا پوائنٹ پچھلی سلائیڈ میں کہ کیبل ڈسکنیکشن جو سی ہے اس میں آپ کیبلز اپنی نیٹلی ارینج رکھتے ہو، یعنی کہ جمگھٹا نہیں بناتے، ایک گچھا سا نہیں بن جاتا آپ کی کیبلز کا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کمپیوٹر کے جو سا پرنٹر ہے اس کی پاور کیبل کون سی ہے اور سی پی یو کی پاور کیبل کون سی ہے، آپ وہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ تو اس کا سب سے پہلے جو سا پوائنٹ ہے وہ آپ کا نیٹلی ارینج نیٹ ہونا چاہیے، آرگنائزڈ، ایک پراپر طریقے سے سلجھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کیبل ٹائز کلپس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جس طرح وہ کپڑے سکھانے کے لیے جب آپ تار پہ ڈالتے ہو تو اس کے اوپر کلپس وغیرہ لگاتے ہو، اسی طرح کی کیبل ٹائز وغیرہ ملتی ہیں اور اس کو ہم آرگنائزرز بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے ذریعے آپ دو یا دو سے زیادہ کیبلز کا ایک گروپ بنا لیتے ہو اور پھر دوسری کیبلز کا ایک گروپ بنا لیتے ہو، تو آپ کی کیبل جو سی ہے وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہے، نیٹلی ارینج ہو جاتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا ایکسیڈنٹ یا پاؤں سے الجھنے والی جو سی بات ہوتی ہے یا ایک دم سے اترنے والی جو سی کیبل کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، گیٹنگ ٹینگل نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ بھی آپ کے بچ جاتے ہیں۔ دوسری سلائیڈ میں ہم نے اوور ہیٹنگ کا پوائنٹ پڑھا تھا، تو اس کا حل جو ہے وہ پراپر وینٹیلیشن ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچن کے اوپر روشن دان پہ چھوٹا سا ایک پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے جو ہوا جو سی ہے وہ باہر کی طرف پھینکتا ہے تاکہ کچن میں اتنا زیادہ ٹمپریچر مینٹین رہ سکے۔ ٹمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے، کمپیوٹر کے اندر کا ٹمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ سرکٹ سے بنا ہوا ہے، ساری آپ کے پاس کمپیوٹر جو ہے وہ سرکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو پراپر بجلی ملتی رہتی ہے تو اس اوور ہیٹنگ
کبھی کبھار ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہو تو اس کی بیک کبھی آپ اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ لگا کے دیکھتے ہو تو موبائل جو ہے وہ آپ کا گرم ہو رہا ہوتا ہے. اس کو آپ اوور ہیٹنگ کہتے ہو. زیادہ یوز کریں گے تو اوور ہیٹنگ ہوتی ہے. اچھا اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کین بی ڈن بائی پلیسنگ کمپیوٹر ان ویل وینٹیلیٹڈ ایریا. اب دیوار کے ساتھ بالکل آپ چپکا کے رکھو گے جہاں پہ ہوا پاس نہ ہو سکے تو تب اس کو اوور ہیٹنگ کا ایشو آتا ہے. آپ کا کمپیوٹر ہمیشہ یا آپ کی مشین ہمیشہ ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جس کا ایئر فلو جو ہے وہ اچھے سے آس پاس سے اس کا اچھا جو سی ہوا جو سی ہے وہ پاس ہو رہی ہو، ہوا گزر رہی ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ڈسٹ بھی جو سی ہے وہ آپ کی اوور ہیٹنگ کو کاز کرتی ہے. مٹی وغیرہ اندر چلی جاتی ہے کیونکہ سی پی یو کا کچھ حصہ جہاں پہ آپ پیریفرلس کنیکٹ کرتے ہو وہ وہاں سے اوپن ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ بلور استعمال ہوتا ہے، ہوا جس کے ذریعے ہوا پھینکتے ہو تیز سی، تو مٹی جو سی ہے وہ اڑا کر جو ہے وہ کمپیوٹر کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے میں، ٹھنڈا کرنے میں اس کی مشین جو سی ہے اس کو کام دیتی ہے. اچھا جی، پھر ہم بات کریں گے ہارڈ ویئر ڈائگنوسٹک اینڈ مینٹیننس. ڈائگنوسٹک کہتے ہو پہچان کو. ابھی میں نے کل آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو سب سے پہلے وہ تھرمامیٹر وغیرہ لگا کر ٹمپریچر وغیرہ چیک کرتا ہے. بیماری تلاش کرنے کے عمل کو ڈائگنوسٹک کہتے ہیں. اور مینٹیننس کیا ہے؟ اور مینٹیننس آپ کہتے ہو کہ اس بیماری کو ختم کر کے مشین کو دوبارہ اسی اپنی اصل حالت میں لانے کی کوشش کو مینٹیننس کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے کہ جس ہارڈ ویئر کا فیلئر آپ فیس کر رہے ہو، ریکگنائزنگ ہارڈ ویئر فیلئر، آپ کو اس ہارڈ ویئر کے حصے کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کمپیوٹر کا کون سا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. جب آپ کو پتہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا پہلا سیٹ اپ جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کیا اسٹیپ ہے؟ ریکگنائزنگ ہارڈ ویئر فیلئر. ہارڈ ویئر فیلئر جو ہے اس کو آپ نے پہچان لیا ہے. ریم فیلئر، اس میں سب سے پہلے اور امپورٹنٹ جو سی چیز ہوتی ہے وہ ریم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریم آپ کے پاس ایک ایسی میموری ہوتی ہے جو کمپیوٹر یا موبائل کو تیز سے تیز چلانے میں مدد دیتی ہے. اگر وہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کی ریم اگر خراب ہوتی ہے تو فریکوینٹ سسٹم کریشز ہوتے ہیں، یعنی کہ چلتے چلتے ایک دم رک جاتا ہے. اور کبھی کبھار جب آپ آن کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کی پوری اسکرین جو سی ہے وہ بلو ہو جاتی ہے، جس کو آپ بلو اسکرین آف ڈیتھ کہتے ہو. پور پرفارمنس وہ بالکل سلو ہو جاتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار جو سا ہے وہ کمپیوٹر بالکل آن ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو کئی دفعہ ایسا کیس ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے ریسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو یہ والے مسئلے آنے شروع ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپیوٹر کی جو سی ریم ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کو آپ جو سا ہے وہ حل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں. ایک بلٹ ان ہوتا ہے ونڈو، جب آپ کرتے ہو تو اس میں بیماریوں کی شناخت اور اس کا کام ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹولز یا کچھ سافٹ ویئر وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں جن میں ونڈوز میموری ڈائگنوسٹک ہوتا ہے. یہ بلٹ ان ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور اگر موجود نہ ہو تو دوسرا آپ کے پاس ایک ٹیسٹ میم ٹیسٹ 86 آپ اس کو کہہ سکتے ہو. میموری ٹیسٹ 86 ہے ایک سافٹ ویئر جس کے ذریعے آپ ریم کو اپنی چیک کر سکتے ہو کہ ریم کی صحت جو سی ہے وہ کیسی ہے. اچھا جی، جب آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا ہارڈ ڈرائیو جو سی ہوتی ہے جس کو آپ روم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارڈ ڈسک جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوتا ہے. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو اس میں سب سے پہلے اسٹرینج نوائز ہے، ناکنگ شروع ہو جاتی ہے، بیپ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا کیا پوائنٹ ہوگا؟ پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہارڈ ڈسک ہی آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے کمپیوٹر کا جو سا کام ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ریم کی طرح آپ کے کمپیوٹر کو بار بار روکنے کی اور بند کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اور اگر ایک دفعہ کمپیوٹر بند ہو جائے تو دوبارہ آن کرنے پر آن بھی نہیں ہوتا، کمپیوٹر فیلز ٹو بوٹ۔ یہ جو سے ہیں یہ آپ کے پاس ریم کے اور ہارڈ ڈسک کے فیلئر میں آتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کی ریم اور ہارڈ ڈسک آپ کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تب آپ کو یہ والی چیزیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کا جن سا آپ امیجیٹ حل جن سا ہے، ایک دم سے جن سا حل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جی کہ آپ ریم جن سی ہے وہ پرانی ریم نکال کر نئی ریم لگاؤ، اور اس ریم کی طاقت جو سی ہے وہ پرانی ریم کی طاقت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سارے عمل کو آپ کہتے ہو جی کہ آپ نے ریم کو اپ گریڈ کر دیا۔ جس طرح نیا سافٹ ویئر آتا ہے تو آپ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہو موبائل میں، اسی طرح آپ نے ریم کو اپ گریڈ کر دیا۔ لیکن جب آپ ریم کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس بورڈ پہ آپ لگا رہے ہو، جس مدر بورڈ پہ آپ اس ریم کو اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو وہ مدر بورڈ بھی جون سا ہے اس ریم کو قبول کرنے کے قابل ہو۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ رہے گا کہ آپ کی ریم سلو ہو جائے گی، اور سلو ریم جون سی ہے وہ آپ کے مدر بورڈ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہی چیز آپ کے پاس ہارڈ ڈسک میں آ جاتی ہے۔ ہارڈ ڈسک میں آپ چلیں، اس میں تھوڑا سا یہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ جون سا ہے وہ نہیں لگانا ہوتا، کیبلز کے ذریعے لگانا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہارڈ ڈسک جو سی ہے وہ کسی بھی مدر بورڈ کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ریم کو جب آپ اٹیچ کرتے ہو تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی جو سی ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے۔ اچھا جی، اس میں سیکیورٹی اینڈ مینٹیننس ہے، اس کا بھی بہت مسئلہ آتا ہے کئی کمپیوٹرز میں، اور ایسے کمپیوٹر جو 2 یا 2 سے زیادہ بندے استعمال کر رہے ہوں تو اس میں سیکیورٹی کا پرابلم آ سکتا ہے۔ ڈیٹا سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنے پرسنل ڈیٹاز ہوتے ہیں جن کو آپ ایک دوسرے سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے رکھتے ہو جی کہ یہ میری ورک سپیس ہے، یہ والا فولڈر میرا ہے، یہ والی ڈرائیو میری ہے، اس میں میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو اور کوئی جن سا بندہ ہے وہ اس کو استعمال نہ کر سکے۔ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے کہ مینٹیننس جو سی ہے وہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم کو چلانے کے لیے، صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اور اس کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے کمپیوٹر سسٹم کی مینٹیننس جو سی ہے وہ ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیسے ہو سکتی ہے، کیسے اس کو آپ اپڈیٹ رکھ سکتے ہو؟ کین بی ڈن بائی مینٹیننگ سافٹ ویئر۔ آپ یعنی کہ سافٹ ویئر کا جو بھی نئے سے نیا جو سا ورژن آ رہا ہوتا ہے یا نئی کاپی آ رہی ہوتی ہے سافٹ ویئر کی، وہ آپ لینا شروع کر دیتے ہو۔ جس سیم چیز ہے جس طرح آپ موبائل جو سا وہ سافٹ ویئر آتا ہے نا، ہر 6 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے جی کہ یہ نیا سسٹم سافٹ ویئر آیا ہے، اس کو آپ اپ گریڈ کر لیں، تو یہی چیز آپ کے پاس کمپیوٹر میں بھی آتی ہے۔ پھر ایڈریسنگ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ سیکیورٹی تھریٹس کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پہ کوئی وائرس وغیرہ آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے، یا کوئی مال ویئر آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، یا آپ کو محسوس ہو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ پہلے کی طرح کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیکیورٹی جو ہے وہ کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آپ کیسے ٹھیک کرو گے؟ یہ بھی آپ کے پاس اس کی مینٹیننس کی فیلڈ میں یا مینٹیننس کی فیز میں آتا ہے۔ اچھا جی، سافٹ ویئر کو آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہو؟ انسٹالنگ اپ ڈیٹس اینڈ سافٹ ویئر پیچز۔ جیسے جیسے کوئی نئی چیز، کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ انسٹال کرتے ہو تاکہ آپ کا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے رہیں۔ جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے رہیں گے آپ کا کام آسانی کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اینڈ ریزالونگ سافٹ ویئر کنفلکٹس۔ اگر آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ یا تو اس کو اپ گریڈ کرو گے، یا اس کو چینج کرو گے، یا اس کو ریموو کر کے ایک نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کی جگہ انسٹال کر سکتے ہو۔ کل شاید میں نے آپ کو ایگزامپل دی بھی تھی، پرنٹر کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو آپ کیسے انسٹال یا ان انسٹال کرو گے۔ اگر وہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو پہلے آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی نئی اپ ڈیٹس وغیرہ لے کے اس کو آپ اسی سافٹ ویئر کو چلنے دیں۔ اگر اپ ڈیٹ
کرنے کے بعد بھی اگر سافٹ ویئر نہیں چلتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی برانڈ نیو کاپی جو سی ہے وہ اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں سیو کرو گے، تبھی آپ کا موبائل یا کمپیوٹر جو سا وہ چل سکے گا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جی سیکیورٹی تھریٹس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سیکیورٹی تھریٹس میں سب سے پہلے آپ کو اس سیکیورٹی تھریٹ کی شناخت کرنی پڑتی ہے، آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ریموونگ مال ویئر انفیکشنز۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ اس قسم کی اس کی دوائی لیتے ہو، ٹھیک ہے، اس قسم کا اینٹی وائرس لیتے ہو جس قسم کی آپ کے پاس یہ بیماری آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اینٹی وائرس انسٹال کر لیا تو اینٹی وائرس بھی آپ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے جاتے ہو تو وہی اینٹی وائرس جو سا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کی حفاظت کرنے لگ پڑتا ہے، جب تک آپ اس کو نئی زندگی دیتے رہو گے اپ ڈیٹ کر کے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے جی کہ وہ سارے کا سارا آپ ایک دفعہ سکین کر لیتے ہو، جس طرح آپ موبائل وغیرہ سکین کر رہے ہوتے ہو، اسی طرح آپ کی ہارڈ ڈسک بھی سکین ہو جاتی ہے، میموری کارڈز وغیرہ بھی سکین ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپ ڈیٹ کر کے سیکیورٹی کا اینٹی وائرس کا جو سا ورژن ہے وہ اپ ڈیٹ کر کے آپ نے اس کو سکین کر لیا، تب آپ مزید سیکیورٹی کے لیے آپ وہاں پر پاس ورڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح موبائل میں پاس ورڈ لگتا ہے اسی طرح آپ کا پاس ورڈ کمپیوٹر پہ بھی لگ سکتا ہے، کمپیوٹر کی کسی ڈرائیو پہ بھی لگ سکتا ہے، کمپیوٹر کی کسی فولڈر پہ بھی لگ سکتا ہے۔ فولڈر آپ ہائڈ کر سکتے ہو اور آپ کو صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ آپ کے پاس اس جگہ پر آپ کا یہ والا فولڈر پڑا ہوا ہے اور اس فولڈر میں آپ کی یہ والا ڈیٹا پڑا ہوگا۔ یہی چیز اٹھا کر اگر آپ موبائل کی ایگزامپل لینا چاہ رہے ہو تو آپ موبائل کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہو۔ یہی چیز اسٹرانگ پاس ورڈ جو ہے وہ ای میل آئی ڈیز وغیرہ جب آپ بناتے ہو، جس طرح آپ وہ پلے اسٹور میں بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جب آپ دیکھتے ہو تو یا ای میل کرتے ہو تو اس کا پاس ورڈ جو سا ہے وہ بھی اچھا خاصا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس چیز کا پاس ورڈ کیا رکھا ہے۔ اور ایک اسٹرانگ پاس ورڈ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکس ہوتا ہے، اس میں آپ چھوٹے الفابیٹس جو سے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، بڑے الفابیٹس جو سے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، اسپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، اور کاؤنٹنگ کے ہوتے ہیں جن سے 1 2 3 جن سے اس کی کمبینیشن بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کمبینیشن ہو جو صرف آپ کو پتہ ہو جی کہ میں نے اس چیز کا پاس ورڈ یہ لگایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور آگے شیئر بھی کرتے جائیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔